اور بندر کسی پھرتی سے میری طرف آیا تو اس کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک کھول رہی تھی۔ میری چھٹی اس نے فوراً ہی خطرے کا اعلان کر دیا۔ اگر میں اس کا حملہ روکنے کے لیے بروقت تیار نہ ہوتا تو وہ اپنے بے پناہ زور میں مجھے پچھلی دیوار تک رگڑتا چلا جاتا۔ وہ جیسے ہی مجھ پر جھپٹا، میں نے اپنے پاؤں فرش پر جما کر اسے اپنی باہوں میں دبوچ لیا۔ میری سخت گرفت میں وہ ایک دو بار تڑپا اور پھر اس کے عضلات ڈھیلے پڑتے چلے گئے۔ اس نے میرے سینے سے لگ کر اپنا سر میرے داہنے شاہنے پر ٹکا دیا۔ میں اسے سہارا دے کر گدے کی طرف لایا اور وہ بلا چوچ رہا گدے پر لیٹ گیا۔ غزالہ اسی اسنا میں فرسٹ ایڈ کا ڈبہ بھی لے آئی تھی جو کامران کی ذہنی حالت کے پیش نظر غالباً ہر وقت گھر میں موجود رہتا تھا۔ میں نے فرسٹ ایڈ باکس میں سے روئی نکال کر اس بد نصیب کی پیشانی کا زخم صاف کرنا شروع کیا تو اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس کی ویران آنکھیں لا تعلقانہ انداز میں خلا کے کسی نقطے پر مرکوز رہی۔ غزالہ اور اس کے بوڑھے باپ کے چہروں پر حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ شاید میرے ساتھ کامران کا مفہمانہ رویہ ان کی توقعات کے برعکس تھا۔ تم سب پاگل ہو؟ وہ گدے پر لیٹے لیٹے بڑبڑایا جیسے کسی نادیدہ آصف سے مخاطب ہو۔ میں تمہیں فنا کر دوں گا، میں تمہارا شہنشاہ ہوں۔ پھر وہ کلکاری مار کر ہنس پڑا۔ میرا ہاتھ بہک گیا۔ اس کی جنون آمیز ہنسی تھمی تو میں نے اس کی رگ دوبارہ پھڑکنے سے پہلے ہی اس کے زخم کی ڈریسنگ کر دی۔ یہ دے دے اسے۔ غزالہ نے ایک گولی میری طرف بڑھاتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، آپ کی بات مان لے گا۔ اس نے سر گھما کر غزالہ کو گھور کر دیکھا اور پھر اداس لہجے میں بولا، تو کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ سب ظالم ہے، مجھے قید کر رکھا ہے، مجھے وہاں کب لے جائے گی؟ ابھی چلیں گے۔ غزالہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دل پر جبر کر کے بولی، دیکھو یہ کیا دے رہے ہیں۔ اس نے فرما بردارانہ انداز میں مجھ سے گولی لے کر پانی کے ساتھ حلق سے اتار لی۔ غزالہ کے باپ نے خاموشی سے مجھے اشارہ کیا اور ہم دونوں غزالہ کو کامران کے پاس چھوڑ کر باہر آ گئے۔ ذہن بالکل معاف ہے۔ کرنل نے باہر نکل کر دلگیر لہجے میں کہا، یادداشت کا خانہ بالکل خالی ہے۔ میں نے کمرے سے مسحری سمیت ہر چیز ہٹا دی ہے، لیکن پھر بھی دیواروں سے سر مارنے لگتا ہے۔ مجھے کئی مرتبہ مار چکا ہے۔ اپنی ماں کی تو صورت تک دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ غزالہ کے لیے اس کے لاشعور میں شاید کوئی احساس زندہ ہے، کیونکہ بد کلامی کے باوجود آج تک کبھی اس کے ساتھ تشدد نہیں کیا۔ مجھے حیرت ہے کہ اس نے تم سے خاموشی سے مرم پٹی کروا لی، مجھ سے تو باقاعدہ ہاتھا پائی پر اتر آتا ہے۔ میں خاموش رہا۔ میرا طب یا نفسیات کے شعبے سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن زمانے کی ٹھوکری کھا کھا کر میں نے انسانوں کو پرکھنے کا فن خوب سیکھ لیا تھا۔ غزالہ مجھے بتا چکی تھی کہ دو ماہرین نے کامران کے بارے میں فیصلہ صادر کیا تھا کہ کسی موذی نشے کی بڑی خوراک نے اس کے دماغ کے حساس خلیوں کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا ہے، لیکن مجھے اندازہ ہوا تھا کہ پاگل ہو جانے کے باوجود اس کے کچھ احساسات زندہ تھے۔ غزالہ کے ساتھ اس کا رویہ حیرت ناک تھا۔ بالکل ہی پاگل ہوتا تو رشتے کے تقدس کا احترام کیے بغیر کبھی بھی اس کی درگت بنا سکتا تھا۔ پھر اپنی ماں کے ساتھ اس کا رویہ شاید ہمیشہ یکساں ہوتا تھا۔ جب بھی وہ بیٹے کو کربناک چیخیں سننے کے باوجود اسے دیکھنے نہیں آئی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اسے اپنے باپ کی کمزوری کا اندازہ تھا، لہٰذا اسے جارحانہ سلوک پر اتر آتا تھا، مگر میری قوت کا اندازہ لگاتے ہی وہ بے چوچ راہ میرے اشاروں پر چلنے لگا تھا۔ کوکین کے ڈسے ہوئے اس خوبصورت جوان کے لیے میرے دل میں ہمدردی اور امید کے جذبات امڑ آئے۔ غزالہ کے گھر پر گزرا ہوا وقت میرے اعصاب پر آسیب بن کر سوار ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کسی شے کے ہاتھوں ایک بہت بڑے گھر کی بربادی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ گھرانہ میرے لیے معاشرتی بربادی کا ایک مثالی المیہ تھا۔ ان میں سارے ہی کردار قابل رحم تھے۔ شمع سے غزالہ تک کسی پر بھی اس تباہی کی ذمہ داری عائد نہیں کی جا سکتی تھی۔ کامران اپنی ماں کے پاندان سے کوکین کھا کر ضرور اس حال کو پہنچا تھا، لیکن وہ بیچاری خود اس نشے کی اس حد تک غلام تھی کہ اپنے لہو کی بربادی کے باوجود اپنی طلب کا جہنم سرد کرنے پر مجبور تھی۔ ان کا مجرم وہ تھا جس نے آبرو کی نیلام گاہ میں پہلی بار غزالہ کی ماں کو اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے کوکین کا پہلا پان کھلایا تھا۔ قانون منشیات کا دشمن تھا۔ اس کی نگاہوں میں اسے بنانے، بیچنے اور استعمال کرنے والے سب یکساں مجرم تھے، لیکن ان حالات کو ختم کرنا قانون کے دائرہ کار سے باہر تھا جو منشیات فروشی کے لیے زرخیز ثابت ہوتے تھے۔ ترقی کے ساتھ ساتھ ہر شخص کی سوچ کاروباری ہوتی جا رہی تھی۔ ہیروئن اور کوکین اس لیے استعمال نہیں ہو رہی تھی کہ وہ تیار کی جا رہی تھی، بلکہ اس کی منافع بخش تجارت کا سبب یہ تھا کہ معاشرے میں اس کی طلب موجود تھی۔ ہر شخص اسی کاروبار کا رسیہ تھا جس کی طلب ہو، اور ہر ایک اپنی چیز کو خریداروں کے رجحانات کے پیش نظر بہتر سے بہتر بنا کر بازار میں لا رہا تھا۔ ارتقاء کا یہی تاریخی عمل نشوں کی صنعت میں بھی کار فرما تھا۔ چرس اور ہیروئن سے پہلے بھنگ گھوٹ کر بھی جاتی تھی یا افیم کھائی جاتی تھی، اور ان میں سے کوئی چیز انسانی صدائی کی زد میں نہیں آتی تھی۔ دونوں کا ماغذ دھرتی کا سینہ تھا۔ بیج سے کونپلوں، پودوں، پھول اور پھر پھل تک ہر مرحلہ قدرت کی فیاضیوں کا ایک شاہکار تھا، لیکن ان نعمتوں کو ناآسودہ لوگوں نے اپنے درد کا درمان بنا لیا تھا۔ برگ حشیش سے ابتدا ہوئی، پھر گانجا اور بھنگ سے ہوتے ہوتے نوبت چرس تک پہنچ گئی۔ دوسری طرف افیم نے ارتقائی سفر کا آغاز کیا
تو مدک اور چانڈو جیسی دیسی چیزوں سے مارفین اور ہیروئن تک وجود میں آتی چلی گئی۔ میرے لیے یہ سمجھنا دشوار تھا کہ جب ہیروئن اور چرس کا نشہ بھی لوگوں کو ان کے تفکرات سے پناہ نہ دے سکے گا تو پھر کہاں سے اور کون سا نشہ آئے گا۔ نشے لوگوں کو برباد کر رہے تھے۔ فرد کی اکائی پر ضرب لگنے کے نتیجے میں معاشرے کی یکجہتی خطرے میں پڑتی نظر آ رہی تھی، لیکن اس وبا کے تھمنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میں خود اس برائی کے دور رس اثرات سے باخبر ہونے کے باوجود اس کی نشو و نما میں بھرپور حصہ لینے پر مجبور تھا۔ ذہن میں اعلیٰ فلسفیانہ خیالات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، لیکن عملاً میں موتی دادا کے اڈے سے تھوڑی دور حامد کی واپسی کا منتظر تھا، جو تھوڑی دیر پہلے ادھر گیا تھا۔ میں اسٹیئرنگ کے پیچھے بیٹھا سگریٹیں پھونکتا اور سوچتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ جوان سال اور خوش پوش لڑکا مجھے اس تنگ سی گلی میں سے نکلتا نظر آیا، جہاں گنجان آبادی میں موتی دادا کی چھوٹی سی عمارت میں اپنا اڈا کامیابی سے چل رہا تھا۔ حامد کو میں ذاتی طور پر نہیں جانتا تھا، بس جہانگیر سے ملنے والے حلیے کی بنا پر اسے پہچانتا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ایک بیگ چل رہا تھا۔ بظاہر وہ بے پرواہی کے انداز میں چلا رہا تھا، لیکن اس کی متجسس نگاہیں کسی خالی سواری کی تلاش میں سڑک پر بھٹک رہی تھی۔ جو ہی وہ گلی سے اگلے پول تک پہنچا، میں نے گاڑی اسٹارٹ کی اور پھر اسے آگے بڑھا کر اس کے برابر میں روک دیا۔ کھڑکی میں سے میں نے دیکھا کہ چلتے چلتے وہ ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ پھر اس سے قبل کہ وہ میری کار کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتا، میں نے انجن بند کیے بغیر گیئر نیوٹرل کر کے ہینڈ بریک کا لیور کھینچا اور پھرتی سے کار سے نیچے آ گیا۔ اس نے کار کی چھت پر سے تیکھی نظروں سے میری طرف دیکھا اور میں دوستانہ انداز میں مسکرا دیا۔ بیٹھ جاؤ، جہاں بھی جانا ہے میں اتار دوں گا۔ شکریہ، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ میں کسی اجنبی کا احسان دینا پسند نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر اس نے آگے بڑھنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ میں نے اس کا نام لیا اور اس کے قدم زمین میں گڑ کر رہ گئے۔ اجنبی احسان کرنے پر تلا ہوا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر جو تمہارا نام سے واقف ہو وہ اتنا بھی اجنبی نہیں ہوتا جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ بے فکر رہو، میرا پولیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ وہ الجھن امیز لہجے میں بولا۔ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ اتنے سوال؟ میں ہنس دیا۔ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، مزے مزے سے باتیں کریں گے۔ موتی دادا کی کسی آدمی نے دیکھ لیا تو کل سے مال نہیں ملے گا، وہ سمجھے گا کہ تم کوئی مخبر پیچھے لگا بیٹھے ہو۔ موتی دادا کے نام نے اس کے رہے صحیح حوصلے پر بھی اوس ڈال دی اور وہ پیشانی پر تفکر امیز شکنے لیے گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ ہی اپنی نشست سنبھال لی اور ہینڈ بریک چھوڑ کر کار آگے بڑھا دی۔ میں ونڈ شیلڈ سے باہر ٹوٹی پھوٹی سڑک پر نظریں جمائے ہوئے تھا، لیکن بائیں آنکھ کے گوشے سے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھے تشویش زدہ انداز میں گھورے جا رہا تھا۔ آخر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ بول کے پڑا۔ میں تمہارے بولنے کا منتظر ہوں، تم کافی دنوں سے میری نگاہ میں ہو۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کام کرو۔ کیا کام؟ بظاہر اس نے اچٹ کر سوال کیا تھا، لیکن اس کا لہجہ کھوکھلا تھا۔ پارسا بننے کی کوشش مت کرو، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ موتی دادا کے پاس لوگ کس لیے آتے ہیں یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تم نے اس ملاقات کا کسی سے بھی ذکر کیا تو وہ تمہاری آزادی کا آخری لمحہ ثابت ہوگا۔ پورے گھر کو بند کروا دوں گا، کوئی ضمانت لینے والا نہیں ملے گا۔ وہ کچا کھلاڑی تھا، پہلی دھمکی سنتی اس کے پیشانی پر پسینے کی بوندیں اوپر آئی۔ کام کی نوعیت سمجھے بغیر میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس نے بے چارگی کے ساتھ کہا۔ میرے پے در پے حمدوں نے اسے بکلا کر رکھ دیا تھا۔ موتی دادا کے بجائے تمہیں میرا مال بیچنا ہوگا۔ میں نے اسے ٹٹولنے کی نیت سے تیر پھینکا۔ یہ مشکل ہے، اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ اگر تم موتی دادا کو جانتے ہو تو تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انحراف کرنے والوں کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتا ہے۔ میں تمہیں پورا تحفظ فراہم کروں گا، میں نے اسے حوصلہ دلایا۔ میں نیا ضرور ہوں لیکن اس لائن سے خاصا واقف ہو گیا ہوں۔ وہ تو نکلتے ہوئے بولا، کوئی کسی کو تحفظ فراہم نہیں کرتا، سب اپنی ساکھ بچاتے ہیں۔ اس نے میرے ہاتھ پیر توڑوا دیے تو شاید تم بھی اس کے ایک دو آدمیوں کو معذور کروا دو، لیکن میرا کیا بنے گا؟ میں تو زندگی بھر سسکتا ہی رہوں گا نا۔ اس نئے پنچھی نے بہت بڑی بات کہہ دی تھی۔ مجھے بے اختیار طارق یاد آ گیا جسے اسکندر نے اپنی ساکھ کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، جرائم کی دنیا میں کوئی کسی کا بچاؤ نہیں کرتا، سب اپنے مفادات کے لیے بھیڑیے بن جاتے ہیں، اور جب اپنی ذات خطرے میں نظر آئے تو بلا تردد ہر ایک کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ تو اسے میں تمہارا انکار سمجھ لوں؟ میں نے قدر توقف کے بعد سوال کیا۔ کوئی قابل عمل بات ہو تو میں تیار ہوں، اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ میں دیدہ دانستہ کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہوں، اور اگر میں تمہیں باہر بھیجنا چاہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ وہ چونک پڑا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، شاید تمہیں علم نہ ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں شوقیہ نہیں بلکہ مجبوری کے تحت کر رہا ہوں۔ میں پوری کے چکر میں آدھی سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا۔ تمہیں بتھیرے ایسے لڑکے مل جائیں گے جو ہر قیمت پر دنیا دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ تمہیں تو کیریئر ہی چاہیے نا۔ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار نظر آ رہا تھا، شاید تلخ حالات نے اسے اپنے ماحول سے بہت جلد سیکھ لینے کا عادی بنا دیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اشارہ پاتے ہی سمجھ گیا تھا کہ میں اس کے ذریعے مال باہر بھیجنے کے چکر میں تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ شہر میں رہ کر نہایت خوش اسلوبی سے اپنا کام سر انجام دے رہا تھا، اور میں اسے اس کی جگہ سے ہٹانا نہیں چاہتا تھا۔
میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ باتوں ہی باتوں میں اسے اس سے قدر مجبور کر دوں کہ وہ خود ہی اپنے دوستوں کو متعارف کروانے پر آمادہ ہو جائے، لیکن اس نے اپنی ذہانت سے فوراً ہی میرا مدعا بھانپ کر مجھے پیچیدہ گفتگو سے بچا لیا۔ یہی سمجھ لو، میں نے تیکھے لہجے میں کہا، لیکن تمہارے سامنے ہوتے ہوئے میں دوسروں کی تلاش میں شہر میں دھکے کیوں کھاتا پھروں؟ میں تم سے اور تمہارے پس منظر سے پوری طرح واقف ہوں۔ تم اس وقت بھی ٹریڈ میں ہو، تم سے بہتر آدمی مجھے کہاں ملے گا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر چند ثانیوں کی توقف کے بعد بولا۔ موتی دادا کو بھنک بھی پڑ گئی تو وہ اونچا اڑنے سے پہلے میرے پر کاٹ دے گا۔ میں تمہیں کئی نام دے سکتا ہوں، تم انہیں صحت کے ساتھ تھوڑا سا مالی مفاد بھی فراہم کرو گے تو پوری رازداری اور اعتماد کے ساتھ تمہارے لیے کام کریں گے۔ آخرکار وہ اسی لائن پر آ گیا جو میں چاہ رہا تھا۔ ان میں لڑکیاں بھی ہوں گی، میں نے مستفسرانہ لہجے میں کہا۔ دیکھنا پڑے گا، وہ پرخیال لہجے میں بولا۔ بظاہر تو بہت سی لڑکیاں آزاد خیال نظر آتی ہیں، لیکن ملک سے باہر نکلنا شاید کسی کے لیے بھی ممکن نہ ہو۔ آپ اپنے شہر میں رہتے ہوئے وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ تمہاری گلو خلاصی کی ایک ہی صورت ہے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، مجھے کل تک کم از کم 3 آدمی فراہم کرو جو میرا مال باہر لے جا سکیں۔ بعد میں بھی تمہیں وقتاً فوقتاً یہ کام کرنا ہوگا تاکہ تم میری سرگرمیوں کے بارے میں اپنی زبان بند رکھو۔ اس کا انداز تلخ ہو گیا۔ میں تمہیں بلیک میل نہیں کر رہا، میں نے جلدی سے کہا۔ تمہاری سرگرمیوں کا حوالہ نہ دیتا تو تم گفتگو کرنے پر بھی امادہ نہ ہوتے۔ میں تمہیں ہر آدمی کے 1000 روپے ادا کروں گا۔ اس کی نگاہوں میں چمک اوت کر آئی۔ پھر مجھے کوئی عذر نہیں، لیکن کام شروع کرنے سے پہلے میں تمہارا طریقہ کار ضرور جاننا چاہوں گا۔ جس دن آدمی مال لے کر روانہ ہوں گے تمہیں تمہارا حصہ، میں نے وضاحت کرنا چاہیے، لیکن اس نے درمیان سے میری بات کاٹ دی۔ مجھے اپنے حصے کی فکر نہیں، میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ تم بعد سے پھرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وہ صحت کی آڑ میں کیا کام کر رہے ہیں؟ میں دل میں اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ بات سنتے ہی اس کی تہہ تک پہنچ جاتا تھا، پھر کرید کر خامیوں، کمزوریوں یا ایسے پہلوؤں کو سامنے لے آتا تھا۔ بات صرف اتنی تھی کہ وہ روشن دماغ اور تعلیم یافتہ تھا، اور جب ایسے لوگ جرائم کی طرف راغب ہو جائے تو پوری طرح سمجھے بوجھے بغیر کسی جرم کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اس نے جو سوال کیا وہ بنیادی اہمیت کا حامل تھا، اور سچی بات یہ ہے کہ اس مرحلے پر میں اس کے جواب کے لیے تیار نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے سوچا کیوں نہ اسی سے جملہ امکانات کے بارے میں اس کی رائے معلوم کی جائے۔ اگر فیصلہ تم پر منحصر ہو تو تم کیا کرو گے؟ میں نے اپنے خالی ذہن ہونے کا اعتراف کیے بغیر چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، تاکہ وہ چٹک کر بھرپور انداز میں میری بات کا جواب دے سکے۔ انہیں مکمل طور پر لاعلم رکھ کر باہر بھیجنے کا تو تصور ہی اہم کانا ہوگا۔ انہیں چند ثانیوں کے پرخیال خاموشی کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، کیونکہ کوئی اپنی گرہ سے ہزاروں روپے خرچ کر کے کسی کو بلا وجہ باہر نہیں بھیجتا۔ پھر انہیں کسی خاص منزل پر کسی کو کوئی خاص چیز بھی پہنچانا ہوگی، لہٰذا انہیں اندھیرے میں رکھنا بے اعتمادی کے مترادف ہوگا۔ اس کے بعد 2 ہی صورتیں رہ جاتی ہیں، مال ان کے حوالے کر کے ان کا تحفظ اور ترسیل ان پر چھوڑ دی جائے، یا اپنے طور پر مال کسی غیر اہم چیز میں چھپا کر ان کے حوالے کیا جائے اور وہ اسے چھیڑے بغیر مقررہ آدمی تک پہنچاتے۔ آخری صورت اختیار کی جائے گی، میں نے کہا۔ انہیں کسی آرائشی چیز میں چھپا کر مال دیا جائے گا، لیکن مال کی اصل نوعیت سے وہ لاعلم رہیں گے تاکہ بڑا لالچ نیت میں فتور کا سبب نہ بن سکے۔ میں سمجھا نہیں، وہ الجھن امیز لہجے میں بولا۔ کیا وہ یقین کر لیں گی کہ انہیں محض ایک تحفے کی ترسیل کے لیے ہزاروں میل کے سفر پر بھیجا جا رہا ہے؟ اوہ، میں دھیمے سے ہنس پڑا۔ یوں سمجھ لو کہ وہ ہیروئن لے جائیں گے، لیکن بتایا یہ جائے گا کہ وہ چرس کا سیمپل لے جا رہے ہیں۔ پیکنگ میں یہ اہتمام کر لیا جائے گا کہ وہ مال کی اصلیت سے واقف نہ ہو سکے، لیکن اس سے تمہارے لیے کیا فرق پڑے گا؟ اب مجھے خاصی حد تک ملوث ہونا پڑے گا۔ اس کے پاس جواب تیار تھا۔ مجھے اعتماد کے لوگوں سے بات کرنا ہوگی اور انہیں رازداری کی تاکید کے ساتھ یہ بتانا ہوگا کہ انہیں کوئی اہم چیز باہر لے جانی ہے، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ انہیں تم سے متعارف کروا دوں گا۔ بقیہ معاملات تم خود طے کر لو گے۔ کل تم انہیں کس وقت لاؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ 5 بجے، وہ سوچتے ہوئے بولا۔ تمہارا پتہ ٹھکانہ کیا ہے؟ پھر 5 بجے میں انڈس ہوٹل میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں نے سوچتے ہوئے ہوٹل کا نام لے دیا کہ کسی پبلک پلیس وغیرہ میں ملاقات طے کرنے میں وہ لوگ یہ سوچ کر پریشان ہو سکتے تھے کہ جو شخص پہلی ملاقات کے لیے ڈھنگ کی جگہ کا نظام نہ کر سکے وہ اپنی کنجوسی یا کوتاہ بینی کی وجہ سے انہیں کیا دے گا۔ ہوٹل کے بجائے گھر پر زیادہ آسانی سے گفتگو ہو سکتی ہے، اس نے مشورہ دینے کے انداز میں کہا۔ تو اپنے گھر پر بلا لو، وہ تلخ انداز میں ہنس پڑا۔ تو کمرے کے پوشیدہ سے مکان میں رازداری کہاں ہو سکتی ہے؟ پھر اس 4 دیواری میں لمبی لمبی باتیں ان تینوں کو مذاق محسوس ہوگی۔ تمہارا اپنا گھر تو ہوگا؟ میں ڈیرہ غازی خان سے آیا ہوں اور انڈس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ میں نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ میرا موجودہ کمرہ بے آرام ہے، ہو سکتا ہے کہ آج ہی مجھے دوسرا کمرہ مل جائے۔ تم انکوائری سے میرے بارے میں معلوم کر لینا۔ ٹھیک 5 بجے میں تمہارا انتظار کروں گا۔ تمہارے بارے میں تو اس وقت معلوم کر سکوں گا جب تمہارا نام معلوم ہوگا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ اوہ، مجھے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میرا نام شہباز خان ہے۔ دراصل تم سے باتوں ہی باتوں میں یوں محسوس ہوا جیسے ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہ ہوں۔ شہباز خان،
اس نے زیر لب دھرایا، پھر ذرا قدرے توقف کے بعد بولا، اب واسطہ پڑ ہی گیا تو تمہیں ایک اور بات بھی بتا دینا ہوگا۔ اس بارے میں موتی دادا کو اعتماد میں لینے میں کوئی حرج تو نہیں ہوگا، ایسا غضب بھی نہ کرنا، میں نے مصنوعی بوکھلاہٹ کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ تم کو روکے یا نہ روکے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ میری آدمی روانگی سے پہلے ہی دھر لیے جائیں۔ اس کا تمہارا مقابلہ ہی کیا؟ وہ بولا، موتی دادا مقامی سپلائر ہے اور تم ایک ایکسپورٹر ہو، اصولاً تو اسے خاموش ہی رہنا چاہیے۔ دراصل میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو آگے چل کر میرے لیے الجھن کا سبب بن جائے۔ تم بے فکر ہو، اسے بھنک بھی نہ مل سکے گی کہ تم نے کوئی دوسرا کام کیا ہے، میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا اور گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ اتنی بے مروتی مناسب نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہاں تک آ گئے ہو تو مارٹن روڈ پر ہی اتار دینا، میں وہیں رہتا ہوں، اتنے کم فاصلے کے لیے کوئی سواری نہیں مل سکے گی۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ میری توقع سے کہیں بڑھ کر ہوشیار ثابت ہوا تھا، لہٰذا اسے اتار کر میں فوراً ہی شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ انڈس ہوٹل میرے لیے کوئی نئی جگہ نہیں تھی، کبھی کبھار ماحول کی تبدیلی کے لیے میں وہاں کمرہ کرائے پر لے لیتا تھا اور وہاں اصل نام سے نہیں پہچانا جاتا تھا۔ جب بھی وہاں گیا شہباز خان کے نام سے ہی کمرہ حاصل کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انڈس ہوٹل کا نام لینے کے بعد میں نے حامد کو اپنا نام شہباز خان بتایا تھا۔ میں ویسے بھی اپنی اصلیت اس سے پوشیدہ ہی رکھنا چاہتا تھا۔ استقبالیہ کاؤنٹر پر میرا استقبال تپاک سے کیا گیا۔ کلرک خلاف معمول مجھے تنہا دے کر حیران ضرور ہوا تھا، لیکن اس بارے میں کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ میں نے 2 دن کا پیشگی کرایہ ادا کر کے رجسٹر کے اندراجات کے مقابل شہباز خان کے نام سے دستخط کیے اور پھر ایک پورٹر کے ساتھ سینوں کی طرف چل دیا۔ جو کمرہ مجھے دیا گیا وہ پہلے سے صاف تھا، بستر سے غسل خانے میں صابن اور تولیے تک ہر چیز موجود تھی۔ میں نے پورٹر کو ٹپ میں 5 روپے کا نوٹ دیا اور وہ کیسے نکالتا ہوا واپس چلا گیا۔ اس وقت میری رسٹ واچ میں 7 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ میں چند ثانیوں بعد باہر نکلا اور کمرہ مقبل کر کے عقبی زینوں سے نیچے اترتا چلا گیا۔ رات میں اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ جہانگیر سے ٹرانسمیٹر پر میری گفتگو ہوئی تھی، لیکن اس نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں اپنی نجی حیثیت میں جیوا ہاؤس کے کمرہ نمبر 3 میں گھسا تھا۔ نہ جانے اس نے کیا سوچ کر یہ اطلاع اپنی ذات تک محدود رکھی تھی۔ اگر اس ذکر چھیڑ دیتا تو مجھے بھی وہ چھوٹا سا لیکن اہم معاملہ یاد آ جاتا اور میں بیفور کی حیثیت سے اسے ہدایات جاری کر دیتا کہ آئندہ ڈینی کو نمبر 3 میں بلا روک ٹوک جانے دیا جائے اور وہ یہ حکم جیوا ہاؤس کے محافظوں تک پہنچا دیتا۔ پچھلی بار میں نے جہانگیر سے بات کر کے محافظوں سے اپنی انگلو گلاسی کروا لی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ نئی ہدایات کی غیر موجودگی میں وہ میرے بارے میں محتاط رہیں گے اور مجھے اس بات کا موقع نہیں دیں گے کہ میں 3 نمبر میں گھس سکوں۔ ہوا بھی یہی۔ میں جیوا ہاؤس کے پورچ میں کار سے اتر کر اندر چلا تو 2 میں سے ایک محافظ میرے ساتھ ہو لیا۔ کیا بات ہے نورے؟ میں نے قدموں کی چاپ پر پلٹ کر ناگوار لہجے میں سوال کیا۔ یہ آج میرے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ ہم حکم کے بندے ہیں ڈینی صاحب، وہ مجھ سے نگاہیں چار کر کے سنجیدگی سے بولا۔ ہمیں 3 نمبر کے بارے میں سخت احکامات ملے ہوئے ہیں، کل تم موقع پا کر وہاں گھس گئے اور ہمیں واپسی پر تمہیں روکنا پڑا۔ وہ تو غنیمت ہوا کہ جہانگیر کا پارا نہیں چڑھا، پردہ وہ ہمیں سوری چڑھا دیتا۔ میری دانست میں وہ قطعی حق بجانب تھا، مجھے 3 نمبر ہی میں جانا ہے۔ میں نے رک کر کہا، کل کے تجربے کے باوجود تم میری راہ میں حائل ہو رہے ہو، وہ حکم میرے لیے نہیں تھا، باہر جا کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دو۔ میری کوشش تھی کہ وقت ضائع کیے بغیر میں ٹرانسمیٹر تک پہنچ جاؤں۔ نہیں سر، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، کل جو کچھ ہوا وہ کل ہی کے لیے تھا، آگے کے لیے کوئی حکم نہیں ملا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 نمبر سے تم بھی دور ہی رہو گے، ادھر گئے تو میں گستاخی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا، میرے ساتھ آؤ۔ میں غصیلے لہجے میں یہ کہتے ہوئے فون کی طرف بڑھ گیا۔ سلسلہ ملنے پر دوسری طرف سے جہانگیر کی بیوی نے ریسیور اٹھایا تھا۔ میری آواز پہچانتے ہی وہ کھل اٹھی۔ اسے بہت شوق اور جارحانہ لہجے میں میری مزاج پرسی کی تھی، لیکن میرے اعصاب پر یہ فکر سوار تھی کہ گھڑی کی سوئیاں 7 سے آگے سرک رہی تھیں۔ B1 وقت پر مجھے MT100 پر موجود نہ پا کر برہم ہو سکتا تھا۔ میری طرف سے اجلت کے اظہار پر اس کا لہجہ خشک ہو گیا۔ چند ثانیوں بعد ہی دوسری طرف جہانگیر لائن پر آ گیا۔ میں 3 نمبر میں جانا چاہتا ہوں، لیکن تمہارے آدمی میری راہ میں حائل ہے۔ میں نے بلا کسی تمہید کے کہہ ڈالا۔ آج پھر لیکن کیوں؟ اس کا لہجہ تحیر آمیز تھا۔ حکم، میں نے مختصر کہا، میرے پاس وقت کم ہے، لیکن مجھے اس بارے میں کوئی ہدایات نہیں ملی۔ اس کی آواز اوپری لہجہ شکایت آمیز تھا۔ تم نے اس بارے میں کل بھی مجھے ٹال دیا تھا۔ حقیقت بتائی تھی، میں بحث میں الجھنے کے بجائے ایسے فکروں سے کام چلا رہا تھا کہ قریب کھڑا ہوا نورا میرے جوابات سے گفتگو کی نوعیت کے بارے میں کوئی اندازہ نہ لگا سکے۔ تم نے کل والا واقعہ بتایا تو کیا جواب ملا تھا؟ میری بات ہی نہیں ہوئی کسی سے، اس نے سفید جھوٹ بولا اور میں دل ہی دل میں پیچھے تاپ کھا کر رہ گیا۔ میں ریسیور نورے کو دے رہا ہوں، باؤتھ پیس میں یہ کہہ کر میں ریسیور نورے کو تھما دیا اور یوں میری مشکل آسان ہوگی۔ نورے کا تسلط ختم ہونے کے بعد میں پوری احتیاط کے ساتھ قفل کھول کر 3 نمبر میں داخل ہوا تو مجھے مقررہ وقت سے 5 منٹ کی تاخیر ہو چکی تھی۔ میں نے اندر سے دروازہ مقفل کیا اور پھر MT300 آن کر دیا اور اس پر ریڈیائی لہروں کا دھیما دھیما شور سن کر میری جان میں جان آ گئی کہ اس وقت تک B1 لائن پر نہیں آتا۔
मैं इत्मीनान से सिगरेट सुलगा कर कमरे में टहलता हुआ टेप रिकॉर्डर की तरफ चला गया। उसमें केस्ट यूं का तूं मौजूद था। फिर मैंने कैमरे का जायजा भी ले डाला। उसमें बदस्तूर पहली फिल्म लोड थी। आखिर में मैं MT300 से मुंसलिक कॉल रिकॉर्ड पर चुका तो ये देखकर चौंक पड़ा कि उसमें किसी पैगाम की रिकॉर्डिंग जाहिर करने वाला नन्हा सा सुर्ख बल्ब रोशन था, जिसका मतलब था कि मेरी गैर मौजूदगी में ऑपरेटर्स पर किसी ने मुझसे राब्ता कायम करने की कोशिश की थी। मैंने एक बटन दबाकर रिकॉर्डिंग के लिए सेट किए हुए स्विच नॉर्मल किए, फिर टेप को रिवाइंड करने वाला बटन दबा दिया। मुख्तसर सी गर्दिश के बाद केस्ट रुक गया और मैंने आवाज खोलकर उसे चला दिया। B1 फॉर B4। रेडियाई शोर के पस मंजर में रिकॉर्ड की हुई B1 की आवाज बहुत वाज़ेह थी। हालात बहुत मखदूश हो गए हैं। अगली हदायत तक MT300 को हरगिज इस्तेमाल न करना। हदायत के लिए कोई और जरिया इख्तियार किया जाएगा। चंद रोज के लिए रुपोश हो जाओ। मुझे शुबा है कि MT300 की फ्रिक्वेंसी बाहर के किसी आदमी के इल्म में है और हमारे पैगामात दरमियान में पकड़े जा रहे हैं। किसी को खौफजदा करने की जरूरत नहीं। पिछली हदायत जारी रहेंगी। ओवर एंड ऑल। केस्ट गर्दिश करता रहा लेकिन आवाज खत्म हो गई। मैंने बटन दबाकर केस्ट ऑफ कर दिया। B1 का वो पैगाम मेरे लिए नाकाबिले फहम था। अगर कोई इस फ्रिक्वेंसी से वाकिफ हो चुका था और उस पर होने वाली गुफ्तगू इंटरसेप्ट कर रहा था तो B1 का आखिरी पैगाम भी उसने सुना होगा। और ये मालूम हो जाने के बाद कि B1 मुआसलाती निज़ाम में किसी को मुदाखलत से बाखबर हो चुका है तो उसने फौरी तौर पर किसी फैसला कुन कार्रवाई का आगाज कर दिया होगा। और B1 वो पैगाम रिकॉर्ड न करवाता तो हरीफ को होशियार किए बगैर उसका सुराग लगाने की कोशिश कर सकता था। लेकिन कुछ देर तक गौर करने के बाद मैं उस नतीजे पर पहुंचा कि B1 का वो इकदाम वो एक तरह से दुरुस्त ही था। वो मुझे और दूसरों को होशियार करना चाहता था। हमारी तरफ से किसी राब्ते में ऐसी बातें कही जा सकती थी जो ज्यादा बड़ी तबाही का पेश खैमा बन जाती। मैं अपने ज़हन में उस गुफ्तगू को ताज़ा करने की कोशिश करने लगा जो B1 से पिछले रोज MT100 पर हुई थी। वो गुफ्तगू याद आते ही मेरे बदन के सारे मसाबों के धाने खुल गए, क्योंकि पिछले दिन B1 से मेरी गुफ्तगू हुई थी और उसमें मामलात के सारे अहम पहलू शामिल थे। उस गुफ्तगू में तारिक और सिकंदर अली का नाम आया था और उनकी हैसियत भी ज़ेरे बहस आई थी। B1 ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सिकंदर अली ही तंजीम में B4 के ओहदे पर फाइज था। उसी हवाले से एडिक्शन क्योर सोसाइटी का नाम भी आया था और उसने मुझे मशवरा दिया था कि मैं माली आनंद के जरिए उस सोसाइटी में घुसने की कोशिश करूं। एशली हाउस और वीरा लाइड के नाम भी लिए गए थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसी दौरान में B4 ने मुझे लाहौर का वो नंबर भी बताया था जिस पर 1 से 3 बजे के दरमियान A2 से हंगामी सूरत के तहत बराह रास्त हदायत ली जा सकती थी। अगर वो गुफ्तगू दरमियान में कहीं सुनी गई थी तो A2 की जान शदीद खतरे में पड़ चुकी थी। उसके साथ एडिक्शन क्योर सोसाइटी मेरे लिए चूहेदान की सूरत इख्तियार कर गई थी। वो दरकरुख करते ही मेरे लिए उस नामालूम दुश्मन की तरफ से नाकाबिल तसव्वुर खतरात पैदा हो सकते थे और उन सारे अंदेशों की तस्दीक के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही सूरत बाकी रह गई थी। B1 ने उस गुफ्तगू के दौरान मुझे उस ट्रक के बारे में इतला दी थी जो बाल लेकर आ रहा था। प्रोग्राम के मुताबिक तकरीबन 2 घंटे पहले 5 बजे शाम C1 के आदमियों को नेशनल हाईवे के 18वें संग मील पर मखसूस इशारों और इलामात के जरिए ट्रक नंबर PR039 का चार्ज संभालना था। वो गुफ्तगू अगर किसी दुश्मन ने सुनी थी तो उसका सबसे पहला वार उस ट्रक पर होना चाहिए था। ट्रक लूटा जा सकता था या उस पर कामयाब छापा पड़ सकता था। मैंने फौरी तौर पर अपना ऑपरेटर्स निकाला और C1 से राब्ते की कोशिश करने लगा। दूसरी कोशिश में उसकी तरफ से जवाब मिल गया। उसकी आवाज पूरी तरह पुरस्कून थी। माल का क्या रहा? मैंने छूटते ही सवाल किया। ट्रक कहाँ है? ओवर। ट्रक का मुझे इल्म नहीं, माल मेरे आदमियों की तहवील में है। ओवर। उसका जवाब सुनकर मुझे खासी तसल्ली हुई, क्योंकि किसी दुश्मन के ओछे वार के नतीजे में उस तंजीम के बड़े मेरी दस्ते से बाहर निकल जाते तो मुझे जिंदगी भर अपनी उस नाकामी का कलक रहता। ट्रक महफूज था, लिहाजा 2 ही सूरतें मुमकिन थी। या तो मेरी और B1 की गुफ्तगू किसी ने नहीं सुनी थी और किसी भी तरफ से मुझे मकामी तौर पर किसी फौरी खतरे का सामना नहीं था, या गुफ्तगू सुनने वाला ट्रक पर आने वाले माल के जरिए किसी बड़े पर हाथ डालने के चक्कर में था। उन दोनों में से जो भी सूरत हाल पैदा हुई थी वो एहतियात की मुत्तकाजी थी। मैंने फैसला किया कि मैं कोई वाज़ेह सूरत हाल सामने आने तक दूर रहकर जायजा लेता रहूंगा। B1 की तरफ से मुझ पर से हर पाबंदी हटा ली गई थी। उस तरह मुझे अपने तौर पर पेशकदमी के लिए मोहलत मिल गई थी। अगली हदायत तक सारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। फिलहाल 2-4 रोज मुझसे भी राब्ता की जरूरत नहीं। फिजा साजगार होते ही मैं खुद राब्ता कायम करूंगा। ओवर। मैंने बटन दबाकर C1 से कहा, क्या कोई बुरी खबर है? ओवर। C1 की आवाज में तशवीश उमड़ आई। उसका वो सवाल गैर जरूरी था, लेकिन वो मेरे लिए उससे करीब होने का अच्छा मौका था। बुरी खबर जरूर है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुमको किस हद तक एतमाद में ले सकता हूँ। ओवर। मैंने शोशा छोड़ा। क्या ये काफी नहीं कि सिकंदर अली के बाद तुम्हें आर्जी इख्तियारात मेरे तवस्सुत से मिले थे और B1 से हदायत भी मेरे ही जरिए मिलती थी? ओवर। उसने पहली बार सिकंदर का नाम लिया था, जिसका मतलब था कि वो अच्छी तरह उस बात से वाकिफ था कि कब किसको किस हद तक एतमाद में ले रहा है।
مجھے کل ہی پتا چلا کہ اسکندر مجھ سے پہلے بھی فور تھا۔ میں نے گہرا سانس لے کر کہا، میرے لیے یہ ماننا دشوار ہے کہ وہ نہ مارا جاتا تو مجھے B1 تمہارے ذریعے ہدایات دیتا، کیونکہ MT300 تو میری تحویل میں تھا۔ اوور۔ میرا اس سے فون پر رابطہ تھا۔ قدر توقف کے بعد C1 کی آواز ابھری۔ آج میں 2 مرتبہ کوشش کر چکا ہوں لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ یہ غیر معمولی بات ہے، اسی لیے میں پریشان ہوں۔ اوور۔ میرے سر سے ایک بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ C1 نے ایک بہت اہم مسئلہ صاف کر دیا تھا۔ اس کے اس حد تک کھل جانے کے بعد میں نے بھی اسے اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا۔ آج B1 سے میری بات نہیں ہو سکی، لیکن کال ریکارڈ پر اس کا پیغام موجود تھا۔ یہ بات تم اپنی ذات تک محدود رکھو گے۔ اسے شبہ ہے کہ MT300 کسی کے آبزرویشن میں آ گیا ہے۔ اوور۔ یعنی فی الحال رابطہ ختم۔ اوور۔ C1 کی تحیر امیز آواز ابھری۔ ہاں، حالات سازگار ہونے پر وہ خود رجوع کرے گا۔ اوور اینڈ آل۔ میں نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ MT300 بدستور آن تھا، لیکن اس پر ہلکے ہلکے ریڈیائی شور کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی۔ میں نے اسے آف کیا اور پھر 3 نمبر سے باہر نکلا۔ B1 نے کسی ہنگامی صورت کے لیے مجھے A2 کا لاہور کا نمبر دیا تھا۔ میری دانش میں وقت آ گیا تھا کہ میں رات کے 1 بجے کے بعد اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ برسوں میں تنظیم کے ایک غیر اہم کارندے کی طرح محض سکندر علی کے احکامات پر عمل کرتا رہا۔ اس دوران میں نے خطیر رقم کمائی، مگر تنظیم میں کوئی اہمیت حاصل نہ کر سکا۔ اب حالات بدلنے شروع ہوئے تو اتنی تیزی سے میری حیثیت سازگار ہو چلی تھی کہ میں خود B4 بن چکا تھا۔ C1 اور رکشی میرے سامنے تھی، B1 سے میری گفتگو ہو چکی تھی اور اب A2 سے رابطہ قائم ہونے والا تھا۔ تنظیم کی بکھری بکھری سی کڑیاں بتدریج سامنے آتی جا رہی تھی اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے تھوڑے ہی عرصے میں ان کڑیوں کو یکجا کر کے میں تنظیم کے اصل سربراہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ A2 سے گفتگو اور حامد کے دوستوں سے ملاقات کے بعد میں فوری طور پر لاہور روانہ ہونے کا فیصلہ کر چکا تھا، تاکہ میں یقینی کہ اس ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی صفوں میں انتشار پیدا کر سکوں۔ میں اپنے خیالات کی رو میں ڈوبا جیوا ہاؤس سے روانہ ہوا تو میرے ذہن کے کسی بعید ترین گوشے میں بھی یہ امکان موجود نہیں تھا کہ رکشے ڈٹائی کے ساتھ دوبارہ مجھ سے ٹکرائے گی۔ وہ پوری حشر سوانیوں کے ساتھ اس مورچے پر میری منتظر تھی جہاں اس سے پچھلی رات ملاقات ہوئی تھی۔ پہلے موڑ سے میری کار گھومی تو اس کا رخ میری ہی طرف تھا۔ اس نے گاڑی پہچان کر مجھے روکنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ میں تو خیر اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ تنظیم کے کسی بڑے کی طرف سے سکندر علی کی نگرانی کے لیے مامور کی گئی تھی اور اس کی معزولی اور پھر موت کے بعد میرے B4 بنتے ہی اسے میرے پیچھے لگا دیا گیا تھا تاکہ وہ میری پل پل کی مصروفیات پر نگاہ رکھ سکے، لیکن اسے ذرا بھی شبہ نہیں تھا کہ میں اس کی اصلیت سے واقف ہو چکا ہوں۔ وہ نادانستگی کا اظہار کرتے ہوئے دانستہ مجھ سے ٹکرائی تھی اور مجھے مختلف حربوں سے گھائل کرنے کی ہر ممکن تدبیریں کر گزری تھی اور آخرکار اگلی ملاقات کا تعین میری مرضی پر چھوڑ کر رخصت ہو گئی تھی۔ پچھلی رات وہ 10 بجے کے بعد وہاں ملی تھی اور اس روز 7:30 بجے ہی وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے میرے معمولات سے بہت زیادہ آگاہی حاصل تھی۔ پچھلی رات کے بارے میں تو خیر یہ تصور کیا جا سکتا تھا کہ C1 نے اسے جیوا ہاؤس میں میری طلبی کے وقت سے آگاہ کر دیا ہوگا، مگر اس وقت اس کے ظہور کا مطلب تھا کہ B1 یا کسی اور نے اسے بتا دیا تھا کہ اب میرے لیے ہر روز 7 بجے شام جیوا ہاؤس کے 3 نمبر میں حاضری لگوانا ضروری ہو گیا تھا اور وہ جب چاہے مقررہ وقت پر اس موڑ پر مجھ کو پکڑ سکتی ہے۔ میں دل میں ہنس دیا۔ اسے سب کچھ علم رہا ہو لیکن یہ نہیں معلوم ہوگا کہ حالات اچانک بدل گئے تھے اور مجھے غیر معینہ مدت کے لیے MT300 کی حاضری سے نجات مل گئی تھی۔ لیکن وہ خوبصورت شکاری C1 کے ساتھ رہتی تھی جسے چند منٹ پہلے بدلے ہوئے حالات سے میں آگاہ کر چکا تھا۔ وہ گھر لوٹتی تو اسے ان حالات کا علم ہو جاتا، یوں وہ میرا سراغ کھو کر میری طرف رابطے کے انتظار پر مجبور ہو جاتی۔ وہ نظر آ ہی گئی تھی تو میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا تہیہ کر لیا۔ حامد کے ساتھیوں سے اگلے روز ملاقات کے لیے شہباز خان کے نام سے انڈس ہوٹل میں کمرہ حاصل کر چکا تھا اور ہوٹل والے اچھی طرح جانتے تھے، لہٰذا میں بخوف قطر ہو کر رکشی کے ساتھ جا سکتا تھا۔ میں نے کار روکی تو بلا تردد مسکراتی ہوئی ساتھ کی نشست پر بیٹھی۔ گاڑی کا انجن نیوٹرل میں دھیمے دھیمے گھرا رہا تھا لیکن میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ میری طرف متوجہ ہوئی تو نگاہیں چار ہوتی لگاوٹ کے انداز میں مسکرانے لگی۔ آج کس سے مل کر آ رہی ہو؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ کسی سے بھی نہیں، شرمساری کی بجائے وہ دیدہ دلیری کے ساتھ بولی۔ میں تو ادھر آتی رہتی ہوں، یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھ سے تو تم نے آج مصروفیت کا عذر کیا تھا۔ میرا سیٹ یہاں رہتا ہے، میں نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن تم یہاں کیوں آتی رہتی ہو؟ خوشحال اور بے فکر لوگوں کی بستی ہے، وہ بے پرواہی سے بولی۔ نہ پکڑ دھکڑ کا اندیشہ ہوتا ہے، نہ کسی کو بھتہ دینا پڑتا ہے۔ ذلت کی آخری منزل پر پہنچ چکی ہو، میں نے کراہت آمیز لہجے میں کہا۔ کوئی تم سے گھر ملنے آئے تو تمہارا ساتھی برا مانتا ہے، تمہاری ان حرکتوں پر مجھے تو تم پر شبہ سا ہونے لگا ہے کہ کہیں لٹیروں کی کسی ٹولی سے تمہارا تعلق تو نہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ لوٹا تو ایک ہی مرتبہ تھا، چادر کے تحفظ کے بعد ایک شام میں چادر اوڑھے کھڑی تھی۔ ایک شریف آدمی نے لفٹ لی، پھر اسے دھمکایا کہ اس نے برس خالی نہ کیا تو شور مچا دوں گی۔
बेचारा कोड़ों के खौफ से लरस गया और मुफ्त में 2200 रुपए हाथ आ गए। वो तफरीह थी, वरना लोग खुशी से लूटने पर आमादा हो तो दिल लूटने का क्या फायदा। रहा मेरा साथी तो घर की हदूद में किसी का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे मेरे तौर तरीक का इल्म है, कभी कभार मुझसे पैसे भी ले लेता है। मेरी वजह से उसे अयालदार शुरफा की आबादी में एक घर मिला हुआ है। लोग हमें मियाँ बीवी समझते। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने वजूद पर? उसके बेबाकाना लहजे ने मुझे चिढ़ा दिया और मेरा लहजा तल्ख हो गया। पहले आती थी, अब नहीं आती। उसने बिला तामुल जवाब दिया। कई जगह मुलाजमत की, लेकिन हर जगह हरीस लोगों की जलील निगाहों ने पीछा किया। कलील तनख्वाह में पहन लिया तो भूखा रहना पड़ा, पेट भर लिया तो पैराहीन जवाब देने लगे। जब से मुलाजमत छोड़कर लाउबाली की जिंदगी अपनाई है, खुशहाल हो रही हूँ। मुलाजमत एक तुमने नहीं की होगी, हजारों करती है। उसके अज़ाइम से वाकिफ होने के बावजूद मैं गुस्से की जद में आकर बहस में उलझ गया। बुरा लगता है तो मेरी मदद करो, बस सरगोशियाना लहजे में बोली। सब हरकतें छोड़ दूंगी, कोई मेरी कफालत करे तो मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि दर बदर ख्वार होती रहूं। मैं फौरन ही संभल गया। वो अव्वल दर्जे की मकार थी, नहायत खूबसूरती के साथ गुफ्तगू को अपनी पसंद का रुख दे दिया था। मैं हंस पड़ा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? अगर तुम घनौनी जिंदगी बसर करना चाहती हो तो कोई भी तुम्हें ना रोक सकेगा। बस मुलाजमत पेशा लड़कियों को कोई इल्जाम न दो, क्योंकि हजारों लड़कियां इज्जत और आबरू के साथ अपने घरों को पाल रही हैं। मैं मजाक नहीं कर रही, वो संजीदगी के साथ बोली। मुझे अपने साथी से खौफ आने लगा है और मैं किसी बेहतर ठिकाने की तलाश में हूँ। उसकी मसरूफियात कुछ मशकूक सी है। किसी दिन अपने साथ मुझे भी ले डूबेगा। उसे छोड़कर अलग कोई मकान ले लो, मैंने बेतनाई से कहा। मैं उसके साथी के जिक्र से दानिस्ता गुरेज करना चाह रहा था। नौकरी करने वाली अकेली औरत हर जगह शुबे की निगाह से देखी जाती है। फिर एक पता बता देता हूँ। सोसाइटी में मिसेस खान के नाम से एक जर्मन बेवा ने फ्रेंच और जर्मन सिखाने का ट्यूशन सेंटर खोल रखा है। वहाँ दाखिला ले लो, 1000-1200 में रहने के लिए कोई कमरा भी दे देगी। वो शायद मिसेस खान के बारे में जानती थी। तिनकर बोली, फिर वही मजाक, तुम संजीदा नहीं हो सकते मेरे बारे में, इस लिबास में मुश्किल है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए बेचारगे से कहा, आज फुर्सत है तो क्यों ना तुम्हें सैर ही करवा दूं। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर खुशी की एक लहर सी आकर गुजर गई। रास्ते भर वो मुसलसल मेरे कान खाती रही और मैं उसके बारे में, अपनी हिकमत अमली के बारे में सोचता रहा। जब गाड़ी इंडस होटल के करीब रुकी तो वो चौंक पड़ी। ये कहाँ ले आए तुम मुझे? इस होटल में सनकी सेठ का एक कमरा मुस्तकिल बुक रहता है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आज इत्तेफाक से चाबी मेरे ही पास है, और अगर तुम्हारा सेठ इधर आ निकला। वो मायूसाना लहजा में बोली। उसकी फिक्र न करो, 55 साल की उम्र में जीन्स और टी शर्ट पहनकर छोकरा बना फिरता है, लेकिन बिल्कुल बेजर है। 20 साल की लड़की से दूसरी शादी करके फंस गया है। वो उसे शाम को घर से अकेला निकलने ही नहीं देती। शाम में यहाँ उसकी आमद का कोई खतरा नहीं। मैं उसके हमरा होटल में दाखिल हुआ तो अमले के शनासा चेहरों ने तलिकाना मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल किया। मैंने कमरे में पहुंचकर इंटरकॉम पर मैनेजर से बात की और थोड़ी ही देर में